سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھ رہے ہوں گے۔ ہم بھی آپ سب کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم 2 میریکل سٹوریز شیئر کریں گے۔ ویسے تو صرف ایک سٹوری ہی شیئر کرنی تھی، لیکن بہت سے ممبرز یہ کوسچن کرتے ہیں کہ کیا آپ صرف لو میرج اور ارینج میرج کے لیے ہی وظیفہ دیتی ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے، ہم الحمدللہ ہر پرابلم کے لیے وظائف دیتے ہیں، لیکن لو میرج اور ارینج میرج کی میریکل سٹوریز موسٹلی اسی لیے شیئر کرتے ہیں کیونکہ الحمدللہ یوٹیوب پہ کوئی اور ایسا چینل نہیں ہے جو میرج اسپیشلی لو میرج کے لیے اتنے پاورفل وظائف دیتا ہو۔ اسی لیے ہم سے لوگ موسٹلی لو میرج کے لیے ہی زیادہ کانٹیکٹ کرتے ہیں۔ آج کی فرسٹ سٹوری ہمارے ایک بردر کے گھر میں اثرات اور بزنس ایشو سے ریلیٹڈ ہے، اور سیکنڈ سٹوری ہماری ایک سسٹر کی لو میرج کی سٹوری ہے، اور ان کا سب سے بڑا ایشو ایج گیپ تھا اور بالکل ہی انکار ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کی کیسے مدد کی اور کیسے ان کے لیے راستے بنائے وہ میں آپ سے شیئر کروں گی، تو پوری ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ تو چلتے ہیں آج کی پہلی سٹوری کی طرف۔ سلام آپی، آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے 8 منتھ پہلے کانٹیکٹ کیا تھا اور میں اتنا پریشان تھا کہ مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے آپ کو اپنی پرابلم بتاؤں۔ آپی، میں جس گھر میں رہتا ہوں اس میں میں اپنی فیملی کے ساتھ کچھ ٹائم پہلے ہی شفٹ ہوا تھا۔ اللہ کے کرم سے یہ ہمارا اپنا گھر تھا اور جس گھر میں ہم پہلے رہتے تھے وہ بھی ہمارا اپنا ہی گھر تھا۔ گھر شفٹ کرنے کی وجہ میرا بزنس تھا۔ یہ گھر میری ورک پلیس کے قریب تھا اور میں کافی ٹائم سے کوشش کر رہا تھا کہ مجھے میری ورک پلیس کے قریب ہی کوئی گھر مل جائے، لیکن یہ ایریا ماشاءاللہ اچھا ہے، یہاں گھر ملنا بہت مشکل ہوتا ہے، ایزیلی یہاں گھر نہیں ملتا، بہت جلدی سیل ہو جاتا ہے، اسی لیے اس ایریا میں گھر کی ویلیو بھی بہت زیادہ ہے۔ میرے پرانے گھر سے اتنی اماؤنٹ نہیں ہو پا رہی تھی کہ میں اس ایریا میں گھر لے سکتا، لیکن اللہ نے راستہ بنایا اور بیک ٹو بیک میرے 3 بگ کانٹریکٹ ہوئے، جس کی وجہ سے میرے پاس اتنی اماؤنٹ آ گئی کہ میں اپنے گھر کو سیل کرنے کے بعد ایکسٹرا اماؤنٹ ڈال کر اس ایریا میں گھر لے سکوں۔ اس گھر میں شفٹ ہونے کے بعد اسٹارٹنگ میں سب ٹھیک تھا، لیکن کچھ ٹائم کے بعد کبھی میری مدر کی طبیعت خراب ہو جاتی، کبھی میری وائف کی طبیعت خراب ہو جاتی اور کبھی میرے بچوں کی طبیعت خراب ہو جاتی۔ ایسا ہونے لگا کہ ہمارے گھر میں ہر ٹائم کوئی ایک بندہ ضرور بیمار ہوتا، اور پھر میرے بزنس میں بھی مجھے لاس ہونا سٹارٹ ہو گیا، مجھے کانٹریکٹس ملنا بند ہو گئے اور جو پہلے کے کانٹریکٹس ملے ہوئے تھے ان کو کمپلیٹ کرنا بھی میرے لیے ایک چیلنج سے کم نہیں ہوتا تھا، جبکہ پہلے ایسا نہیں تھا۔ میرے لیے ہر چیز میں اللہ پاک نے اتنی آسانیاں پیدا کی تھیں جو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ الحمدللہ میرا بزنس بہت اچھا جا رہا تھا، لیکن اس گھر میں آنے کے بعد سے میرے بزنس میں مجھے بہت زیادہ پرابلم فیس کرنی پڑ رہی تھی۔ ویسے تو میں جادو جنات میں زیادہ بلیو نہیں کرتا تھا، لیکن میرے گھر میں سب اتنے زیادہ بیمار رہنے لگے اور اچانک میرا بزنس بھی لاس میں جانے لگا، تو میں ان باتوں کی وجہ سے سوچنے پہ مجبور ہو گیا۔ میں نے اپنے کچھ دوستوں سے یہ بات ڈسکس کی، کیونکہ میں اپنے بھائیوں سے یہ بات ڈسکس نہیں کر سکتا تھا، میرے بھائی بھی میری ہی طرح ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتے تھے اور میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ مجھے بیکورڈ سمجھیں۔ میں اپنے ایک دوست کے کہنے پر کسی عامل کے پاس گیا اور اس نے مجھے بتایا کہ میرے گھر میں جنات کے اثرات ہیں، اور ان کو میرے گھر سے نکالنے کے لیے اس نے بہت بڑی اماؤنٹ مجھ سے مانگی۔ ویسے تو میرے لیے نارملی وہ اماؤنٹ دینا کچھ مشکل نہیں تھا، لیکن اس ٹائم پر میں وہ اماؤنٹ نہیں نکال سکتا تھا، کیونکہ میں نے کچھ ٹائم پہلے ہی اپنا گھر شفٹ کیا تھا
اور میرے پاس فی الحال اتنی اماؤنٹ نہیں تھی کہ میں اسے وہ اماؤنٹ دے سکتا۔ میرے لیے میری فیملی کی ہیلتھ بہت امپورٹنٹ تھی، اور سب سے بڑھ کر میرا بزنس جو مستقل لاس میں جا رہا تھا، میں اسے لے کر بہت زیادہ پریشان تھا۔ اسی لیے میں نے کسی طرح اپنے 2-4 دوستوں سے کچھ ٹائم کے لیے قرض لے کر وہ اماؤنٹ ارینج کی اور اس عامل کو دے دی۔ عامل نے ہمارے گھر پہ آ کر کچھ دن پڑھائی کی، اور کبھی کسی روم میں پڑھائی کرتا، کبھی کسی روم میں پڑھائی کرتا۔ اس کے بعد کچھ دن تک سب کچھ ٹھیک چلتا رہا۔ اس نے مجھے گھر میں پانی بھی ڈالنے کے لیے دیا۔ خود بھی جب وہ عمل کر رہا تھا تو روم میں خود بھی کچھ پڑھ کر پانی دم کر کے دیواروں پہ ڈالتا تھا۔ 2 سے 3 ہفتے کے عمل کے بعد اس نے کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اب وہ آپ کو پریشان نہیں کریں گے۔ لیکن آپ ہی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ کچھ ٹائم تک سب ٹھیک رہنے کے بعد پھر سے وہی سب ہونے لگا۔ میں نے اس عامل سے دوبارہ بات کی تو اس نے 2 دن بعد مجھے کال کرنے کا کہا، اور 2 دن بعد جب میں نے اس سے کال کی تو اس نے مجھے مزید پیسے مانگے۔ اس کی بات سن کر مجھے احساس ہوا کہ یہ صرف مجھے بیوقوف بنا رہا ہے، اور میری پریشانی سے فائدہ اٹھا کر صرف مجھ سے پیسے لے رہا ہے۔ اسی لیے میں نے اسے اور پیسے دینے سے منع کر دیا۔ اس نے مجھے بہت ڈرایا کہ اگر ان کا علاج نہیں کیا اور ان کو نہیں نکالا تو آپ لوگوں کی جان بھی جا سکتی ہے۔ لیکن میں نے کہا کہ اللہ مالک ہے، اللہ ضرور کوئی راستہ نکال دے گا۔ 4 منتھ میں اسی پریشانی میں رہا۔ مجھے جو بھی بتاتا، جس کا بھی بتاتا، میں اس کے پاس جاتا، لیکن فائدہ کچھ نہیں ہوتا۔ ہر دفعہ یہی ہوتا کہ کچھ ٹائم سب ٹھیک رہتا اور پھر سے وہی سب ہونے لگتا۔ یہ سب باتوں سے میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا اور تھک بھی گیا تھا۔ ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ میں یوٹیوب پہ خود سے ہی کچھ سرچ کرتا ہوں، شاید یہاں سے مجھے کچھ ہیلپ مل جائے۔ اور اللہ کا کرم ہے کہ یوٹیوب پر سرچ کرتے ہوئے مجھے آپ کا چینل نظر آیا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ میں آپ سے کانٹیکٹ نہیں کروں، کیونکہ آپ کے چینل پہ زیادہ تر شادی سے ریلیٹڈ ہی ویڈیوز تھیں، اور مجھے لگا کہ شاید آپ صرف شادی سے ریلیٹڈ ہی وظائف دیتی ہیں۔ لیکن پتہ نہیں کیوں میرے دل میں خیال آیا کہ جب شادی کے لیے آپ اتنے پاورفل وظائف دیتی ہیں تو ہو سکتا ہے میری پرابلم کے لیے بھی آپ کوئی اچھا سولوشن بتا دیں۔ بس یہی سوچ کر میں نے آپ سے کانٹیکٹ کیا، اور آپ نے مجھے بہت اچھے سے گائیڈ کیا اور بتایا کہ میرے گھر میں جنات کے اثرات تو ہیں، لیکن ساتھ ہی مجھ پر کسی نے بندش بھی کروا دی ہے، اسی لیے گھر کے ساتھ ساتھ بزنس میں بھی ایشوز آ رہے ہیں۔ آپ نے مجھے پڑھنے کے لیے وظیفہ دیا اور ساتھ ہی گھر میں دم کر کے پانی بھی ڈالنے کا کہا۔ آپ ہی الحمدللہ آپ کا وظیفہ اور دم والا پانی کو گھر میں ڈالتے ہوئے مجھے 15 سے 20 دن ہی ہوئے تھے کہ مجھے اپنے گھر میں بہت زیادہ بہتری محسوس ہونے لگی۔ پہلے تو میرا گھر میں رہنے کا دل ہی نہیں کرتا تھا، دل چاہتا تھا کہ بس گھر سے نکل جاؤں، لیکن گھر میں دل نہیں لگتا تھا۔ اور اب الحمدللہ گھر میں میرا دل لگنے لگا ہے، اور میری فیملی میں بھی سب کی ہیلتھ ماشاءاللہ سے بہت اچھی رہنے لگی ہے۔ لیکن میرے بزنس میں مجھے کوئی خاص امپرومنٹ نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ بات جب میں نے آپ سے ڈسکس کی تو آپ نے مجھے ایک اور وظیفہ دیا، لیکن میں اپنے بزنس کی وجہ سے اتنا بزی ہوتا تھا کہ ایک اور لانگ وظیفہ نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لیے آپ نے مجھے دم کیٹس آئی اسٹون سجیسٹ کیا۔ اسٹونز پر مجھے زیادہ بیلیو نہیں ہے، لیکن میں نے یہ سوچ کر آپ سے دم اسٹون لے لیا کہ آپ اس پر دم کر کے دیتی ہیں، اللہ کا کلام پڑھ کے دیتی ہیں، اور انشاءاللہ مجھے اس دم سے ضرور فائدہ ہوگا،
کیونکہ اللہ کے کلام میں بہت برکت ہے۔ آپ کا دم اسٹون پہنے ہوئے مجھے کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ میرے وہ کانٹریکٹ جو کافی ٹائم سے پینڈنگ تھے اور کسی بھی طرح کمپلیٹ نہیں ہو پاتے تھے، ہر بار کوئی نہ کوئی پرابلم آ جاتی تھی، اس میں میرے لیے آسانیاں پیدا ہونے لگیں اور ایک ایک کر کے میرے وہ کانٹریکٹ بھی الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئے۔ آپ ہی میں جانتا ہوں کہ میں نے اپنی اسٹوری شیئر کرنے میں بہت ٹائم لگا دیا، لیکن اب میں اتنا زیادہ بزی ہو گیا ہوں کہ بالکل بھی ٹائم نہیں نکال پاتا۔ بزی تو پہلے بھی رہتا تھا، لیکن آپ کے وظائف اور آپ کے دم اسٹون کے بعد سے میرے بزنس میں ماشاءاللہ سے اتنی اچھی گروتھ ہو رہی ہے کہ مجھے بالکل بھی ٹائم نہیں مل پاتا کہ میں اپنی اسٹوری ڈیٹیل سے آپ سے شیئر کر سکوں، اور میں اپنی اسٹوری پوری ڈیٹیل سے آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا۔ آپ ہی کل مجھے اپنی لائف کا سب سے بڑا کانٹریکٹ ملا، اور اس کے بعد میں نے اللہ کا بہت شکر ادا کیا، اور پھر مجھے لگا کہ مجھے آپ کو بھی تھینکس بولنا چاہیے، اور اب تو آپ کے ساتھ اپنی میریکل اسٹوری بھی ضرور شیئر کرنی چاہیے۔ میں جانتا ہوں یہ آپ کی نارمل میریکل اسٹوریز کی طرح نہیں ہے، لیکن جس طرح اللہ نے میرے لیے راستے آسان کیے اور میں جس طرح کی پرابلمز میں تھا وہ صرف میں ہی جانتا ہوں، لیکن اللہ نے آپ سے مجھے ملوایا اور آپ نے میری اتنی ہیلپ کی اور اتنے اچھے طریقے سے مجھے گائیڈ کیا کہ میں آپ کو جتنا بھی تھینکس بولوں کم ہے۔ آپ کی پوری ٹیم بہت اچھا کام کر رہی ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ آج کل کے دور میں کوئی بھی بغیر پیسوں کے کسی کی اتنی ہیلپ کر سکتا ہے۔ اللہ آپ سب کی یہ محنت اور نیکی قبول کرے اور آپ کے چینل کو مزید ترقی دے، آمین۔ سیکنڈ میریکل اسٹوری ہماری ایک سسٹر کی لو میرج سے ریلیٹڈ ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، ان سسٹر نے جب مجھ سے کانٹیکٹ کیا تھا تو سب سے پہلے انہوں نے مجھ سے یہ کویشچن کیا تھا کہ آپ ہی کیا اپنی ایج سے کم لڑکے سے شادی کرنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو میں نے ان کو یہی بتایا تھا کہ بالکل اپنی ایج سے چھوٹے لڑکے سے اگر آپ کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے اور اچھی مینٹل کمپیٹیبلٹی ہے تو آپ شادی کر سکتے ہیں۔ اسلام میں اس بات کی پوری اجازت ہے۔ یہ تو بس کچھ لوگوں نے اس بات کو غلط اور برا بنا دیا ہے، لیکن ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اس بات کو غلط نہیں سمجھتے اور سمجھتے ہیں کہ جس چیز کی اجازت اسلام نے دی ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے ہمیں خود بھی ان چیزوں کو زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں بنانا چاہیے۔ اسلام نے ہر چیز میں بہت آسانی اور سہولت رکھی ہے۔ ہمارے دین میں اللہ نے بہت آسانیاں رکھی ہیں، بس ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اب سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی سیکنڈ میریکل اسٹوری۔ السلام علیکم پیاری آپی، امید ہے کہ آپ اور آپ کی فیملی بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اللہ آپ کو، شیزا آپی کو اور آپ کی فیملیز کو اور تہجد میریکل کی پوری ٹیم کو ہر قدم پر بہت کامیابی اور ترقی عطا کرے، اور آپ سب کی تمام خواہشیں اور دعائیں اللہ پاک جلد سے جلد قبول کرے، آمین۔ آپی میں اپنی اسٹوری شیئر کرتے ہوئے اتنی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کس طرح سے اپنی اسٹوری شیئر کروں، کیونکہ میری لائف میں اتنی زیادہ پرابلمز تھیں، اور میرا مسئلہ آپ جانتی ہیں ایج ڈفرینس تھا، جس کی وجہ سے مجھے 1% بھی نہیں لگتا تھا کہ میری پسند کی جگہ جہاں میں کرنا چاہتی ہوں وہاں میری شادی ہو سکتی ہے۔ لیکن میں اللہ پاک کا جتنا زیادہ شکر ادا کروں اتنا کم ہے کہ اللہ نے مجھے صحیح وقت پر آپ سے ملوا دیا۔ آپ ہی میرے پاس تو ورڈز ہی نہیں ہے کہ میں کس طرح سے آپ کا شکریہ ادا کروں۔ آپ ہی ماشاءاللہ سے آپ کے وظائف بہت پاورفل ہوتے ہیں، اسپیشلی آپ کا دم اسٹون تو میرے لیے بہت زیادہ لکی ثابت ہوا ہے، اور میں نے اپنے لیے آپ سے لو میرج کا نقش بھی بنوایا تھا۔ میں نہیں جانتی کہ کس چیز سے مجھے بینیفٹ ہوا، لیکن
مجھے دونوں ہی چیزوں سے کچھ ٹائم بعد ہی بہت اچھے رزلٹ ملنا شروع ہوئے، اور الحمدللہ مجھے میری لائف کی سب سے بڑی خوشی مل گئی۔ ابھی میری اسٹوری یہ ہے کہ میرے کزن جو کہ ایج میں مجھ سے چھوٹے ہیں، وہ مجھے پسند کرتے تھے، اور اکثر ہی وہ یہ بات بولتے تھے کہ میں آپ سے ہی شادی کروں گا، لیکن میں نے ان کی اس بات کو کبھی سیریس نہیں لیا۔ مجھے لگا کہ شاید وہ مذاق کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھے لے کے اتنے زیادہ سیریس ہیں۔ ویسے تو میرے کزن مجھ سے 4 سال چھوٹے ہیں، لیکن وہ بہت میچور تھے، نارمل لڑکوں سے بہت ڈیفرنٹ۔ انہیں دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ ان کی ایج اتنی کم ہے۔ مجھے ہمیشہ سے ہی میچور لوگ بہت پسند ہیں، اسی لیے میری اپنے ان کزن سے بہت اچھی بانڈنگ تھی۔ جب بھی وہ مجھ سے شادی کی بات کرتے تو میں اس کو سیریس نہیں لیتی تھی اور مذاق میں ہی ٹال دیتی تھی۔ ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے، اور وہ میرے تایا کے بیٹے ہیں۔ وہ مجھے لے کر سچ میں سیریس ہیں۔ اس بات کا اندازہ مجھے جب ہوا جب میرے لیے ایک رشتہ آیا، اور یہ بات جب ان کو پتہ چلی تو وہ کافی زیادہ اپسیٹ ہوئے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس رشتے سے انکار کر دیں، اور میں نے بھی مذاق میں کہا کہ ٹھیک ہے، میں انکار کر دیتی ہوں، آپ میرے لیے رشتہ بھیج دو۔ انہوں نے کہا بالکل، میں رشتہ ضرور بھیجوں گا، بس آپ اس رشتے کے لیے ہاں نہیں کرنا۔ میری فیملی اس لڑکے کو دیکھنے گئی، لیکن انہیں وہ لڑکا پسند نہیں آیا، اور میری فیملی نے رشتے سے خود ہی انکار کر دیا۔ کچھ ٹائم کے بعد میں نے نوٹس کیا کہ میری تائی کا مجھ سے موڈ کافی خراب رہنے لگا ہے۔ صرف مجھ سے ہی نہیں، میری پوری فیملی سے ہی وہ زیادہ بات نہیں کرتی تھی، جبکہ پہلے ہر ٹائم میری امی سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ میری امی سے ماشاءاللہ سے ان کی بہت اچھی بانڈنگ تھی، لیکن کچھ ٹائم سے میں اور امی دونوں ہی نوٹس کر رہے تھے کہ ان کا موڈ بہت چینج ہو گیا تھا۔ میں نے ایک دن ہمت کر کے اپنی تائی سے پوچھا تو انہوں نے میری بات کا جواب نہیں دیا، اور انہوں نے میرے کزن کو ہمارے پورشن میں آنے سے بھی منع کروا دیا تھا، اور کچھ دن بعد تایا نے میرے بابا سے گھر الگ کرنے کی بات کر دی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک ایسا کیا ہوا ہے کہ تایا تائی کا موڈ اتنا زیادہ خراب رہنے لگا ہے، اور اچانک ہی وہ گھر بھی الگ کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ میں نے اپنے کزن کو کال کر کے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے امی سے آپ کے اور اپنے رشتے کی بات کی تھی۔ اس دن کے بعد سے ہی امی کا موڈ خراب ہے۔ میں اس کی بات سن کر بالکل شاکڈ رہ گئی۔ مجھے تو یہی لگتا تھا کہ وہ سب صرف مذاق تھا، میں نہیں جانتی تھی کہ وہ میرے لیے اتنا سیریس ہے۔ میں نے اس پر غصہ کیا اور کہا کہ تم یہ کیا فضول سوچ رہے ہو، میں نے تمہارے بارے میں ایسا کبھی کچھ نہیں سوچا۔ اس نے کہا لیکن میں نے آپ سے کبھی مذاق نہیں کیا، میں ہمیشہ سے ہی آپ کے لیے بہت سیریس ہوں، اور آپ میری آئیڈیل ہیں۔ فیملی میں بھی آپ کے لیے بات کر چکا ہوں، اور میں صرف آپ سے ہی شادی کروں گا۔ اس کے لیے اگر مجھے اپنی فیملی کی ناراضگی بھی برداشت کرنی پڑی تو میں کر لوں گا۔ اس کی یہ باتیں سن کر مجھے بہت غصہ آیا، اور میں نے اسے غصے میں بہت برا بھلا کہا اور ڈانٹ کر فون بند کر دیا۔ لیکن اس کے بعد میں خود سوچنے لگی کہ اس کو ہوا کیا ہے، میں نے تو کبھی اس کی بات کو سیریس ہی نہیں لیا تھا، اور یہ مجھے لے کر اتنا سیریس ہے۔ اور پھر مجھے اس کی ان باتوں سے ٹینشن بھی ہونے لگی۔ میں جانتی تھی کہ ہمارا معاشرہ کبھی بھی بڑی عمر کی لڑکی کی شادی چھوٹی عمر کے لڑکے کے ساتھ ہونا ایکسیپٹ نہیں کرتا، اور اسپیشلی جب بات خاندان کی ہو، اور یہ بات جب اس کے پیرنٹس تک گئی ہے تو ایک نہ ایک دن میرے پیرنٹس تک بھی ضرور آئے گی۔
میں بس یہ باتیں سوچ سوچ کر بہت زیادہ پریشان بھی رہنے لگی، اور پتہ نہیں کیوں دل ہی دل میں شرمندہ ہونے لگی کہ اس نے میرے ہنسی مذاق کو اور ہماری بانڈنگ کو کچھ غلط ہی سمجھ لیا۔ اور مجھے سب سے زیادہ ڈر اس بات کا تھا کہ یہ بات جب میری فیملی تک آئے گی تو پتہ نہیں ان لوگوں کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ آپ ہی مجھے سب سے زیادہ ڈر اپنے بھیا کا تھا، کیونکہ وہ غصے کے بہت تیز ہیں، اور اس طرح کی بات پہ مجھے اندازہ تھا کہ سب سے زیادہ انہی کو غصہ آئے گا۔ وہ ویسے بھی میرے کزن کے ساتھ زیادہ باتیں کرنا اور میری اس کے ساتھ اتنی اچھی بانڈنگ ان کو برداشت نہیں ہوتی تھی، اکثر وہ مجھے اس بات پہ ٹوکتے تھے، لیکن میری امی اور میری تائی ہمیشہ ہی ہمیں سپورٹ کرتی تھیں کہ یہ دونوں ہمیشہ سے ہی ساتھ رہتے ہیں اور وہ اس کی بڑی بہنوں کی طرح ہے، اور سچ میں نے اسے کبھی اس نظر سے دیکھا بھی نہیں تھا۔ اس بات کے بعد سے میں اتنی زیادہ شرمندہ ہونے لگی کہ میں نے خود ہی اپنی تائی کے سامنے جانا چھوڑ دیا۔ میرے تایا نے جب بابا سے گھر الگ کرنے کی بات کی تو بابا نے ان سے ریزن بھی پوچھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت میرے تایا نے ان کو کچھ نہیں بتایا، بس اتنا کہا کہ فیملی ہی الگ ہونا چاہتی ہے کیونکہ بچے بڑے ہو رہے ہیں اور اب بڑے گھر کی ضرورت پڑ رہی ہے، تمہارے بھی بچے بڑے ہو رہے ہیں، تمہیں بھی بڑے گھر کی ضرورت پڑے گی، تو بہتر ہے کہ ہم ابھی الگ ہو جائیں۔ میرے بابا میرے تایا کی بہت رسپیکٹ کرتے تھے، ابھی بھی کرتے ہیں، اور ان کی یہ بات سن کر میرے پاپا خاموش ہو گئے۔ میرے پاپا میرے تایا کو روک تو نہیں سکے اور ان کو منع بھی نہیں کر سکے، اسی لیے میرے بابا بھی ایگری ہو گئے، اور کچھ ٹائم کے بعد ہی میرے تایا کی فیملی نے وہ گھر چھوڑ کر دوسری جگہ پہ شفٹ ہو گئے۔ ان سسٹر کی اسٹوری کافی لمبی ہے اور ابھی ماشاءاللہ ان کی کافی اسٹوری باقی ہے، تو انشاءاللہ ان کی اسٹوری میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پوری شیئر کروں گی۔ میں نے سوچا تو یہی تھا کہ اسی ویڈیو میں ان کی پوری اسٹوری آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، لیکن ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے، اور علینا سسٹر بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آؤٹ آف سٹی ہیں، اسی لیے میں تھوڑا زیادہ بزی ہو گئی ہوں، تھوڑا زیادہ لوڈ آ گیا مجھ پہ، تو ابھی اتنی لمبی ویڈیو میں بنا نہیں سکتی۔ انشاءاللہ ان کی کمپلیٹ میریکل اسٹوری آپ کے ساتھ میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ آپ لوگ نیکسٹ ویڈیو تک ویٹ کیجیے گا اور نیکسٹ ویڈیو بھی ضرور دیکھیے گا، اور علینا سسٹر کو، ان کی فیملی کو، اور مجھے، میری فیملی کو، اور ہماری تہجد میریکل کی پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔